پہ جا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. سر یہ تمام تر صورتحال خطہ کلامی کی معذرت چاہوں گی فیضی صاحب، یہ تمام تر صورتحال کو دیکھتے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ان کا نیریٹو کیا ہے. اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا جو اب نیریٹو ہے وہ اگینسٹ آئی ایس پی آر ان کا نیریٹو ہوگا، کہ ذرائع بتا رہے ہیں سر. لیکن دیکھیں سیاسی اختلاف ٹھیک ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ریاست کے ساتھ جو یہ کون سی سیاست کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے نا، مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ جو آج باتیں احمد شریف چوہدری صاحب نے کی ہیں، کیا یہ اس سے پہلے وہ پشاور میں کھڑے ہو کے انہوں نے باتیں نہیں کی؟ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ گڈ گورننس اصل ایشو ہے؟ کیوں سندھ اور پنجاب میں اس قسم کی دہشت گردی نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو رہے ہیں، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. پشاور میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جوانوں کا خون بہایا جائے اور ہم تجارت کو فوقیت دیں. یہ بھی انہوں نے اپنی ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ 12,000 ایکڑ جگہ پر پوست کی کاشت ہے، 32 سے 38 لاکھ جو ہے پر ایکڑ اس سے فائدہ ہے، اور 12,000 ایکڑ وہ 43 ارب 43 ارب اور 38 کروڑ شاید بنتے ہیں، جس میں اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ اور اس کا بھائی ملوث ہو مبینہ طور پہ. پھر اسد کیسر صاحب ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کراچی اور لاہور کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا مال تو سارا افغانستان جاتا ہے. تو بھائی کارخانوں بازار سے اگر افغانستان جاتا ہے، سٹینڈرڈ اپ کرو نا، اپ گریڈ کرو اور ملک کے اندر بیچو. جب آپ کے پیٹ کے معاملات چلے جائیں اور آپ پیٹ کے معاملات کے چکروں میں، اپنے مالی مفادات کے چکروں میں وطن عزیز کو پس پش ڈال دیں، ریاستی امور کو پس پش ڈال دیں اور فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر کیا میں محب وطن کہوں؟ بالکل فیضی صاحب، ڈی جی ایس پی آر کی جو پچھلی جو ان کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیریٹو اور اکارڈنگ ٹو دیئر وش، کہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان کے لوگوں سے آپ ڈائلاگ کریں، بات چیت کا راستہ اختیار کریں. تو ڈی جی ایس پی آر نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ان لوگوں سے ہم ڈائلاگ کریں جو آپ کے بچوں کو ان کے تن سے سر جدا کر کے فٹ بال کھیلتے ہیں، اس سے ان لوگوں سے ہم جو ہے بات کریں. کیونکہ سر ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب سے افغانستان کے حوالے سے بالخصوص کہ ان کے اندر وفا